خود پسند شخص بھی ہے اور خوشامد پسند بھی ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ بہرحال اس جنگ کو ٹرمپ نے رکوایا ہے. بھارت کا اگر امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہو گیا، بھارت سے وہاں جو اشیاء جائیں گی ان پہ 16 سے 18% ٹیکس ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے کوالالمپور نہ جانے کی وجہ جو ہے وہ دیوالی کا تہوار نہیں ہے بلکہ بہار کے الیکشن ہے. یہ نو وار نو پیس کی سچویشن تو بعض اوقات جنگ سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے نا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا افزار. ناظرین، ٹرمپ اور مودی ان کے بارے میں آج کل کافی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید انڈیا اور یو ایس کے حالات شاید پہلے سے تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں. پہلے تو پاک انڈیا وار کے بعد یہی بات بار بار ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا سیز فائر کروایا، اور اس کے بعد پاکستان یو ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گیا اور یو ایس پاکستان کے لیے ہو گیا. بیچ میں شاید انڈیا نکل گیا تھا. اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب انڈیا بیک فٹ پر ہی رہے گا. لیکن ریسنٹلی کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، کچھ ایسی ڈسکشنز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود بھی کی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ بڑھ گیا ہے. اگر ایسا ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے بری خبر ثابت ہوگی؟ کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم ابھی بھی شاید ایک اسٹیٹ آف وار میں ہی ہیں انڈیا کے ساتھ. تو یو ایس کا دونوں کی طرف ٹلٹ ہونا یا کسی ایک کی طرف ٹلٹ ہونا، دونوں ہی چیزیں ایک بہت پاورفل میسج بھیجتی ہیں. لیکن اس بارے میں آخر کتنی سچائی ہے اور کتنی گہرائی ہے ان باتوں میں، یہ نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کے لیے آنے والا خطرہ ہے یا اس چیز کو صرف ایک خبر کی طرح ہم پڑھ کے بھول جائیں. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. مجھے سب سے پہلے آپ نے جس طرح کا انٹرو دیا ہے نا، مجھے اس پہ بڑا بنیادی اعتراض ہے، اور ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی بڑے عاجزی سے سمجھانی چاہیے کہ دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ اسکول کے بچوں کی طرح نہیں ہوتے کہ آج ٹھیک ہو گئے کل خراب ہو گئے. نہیں، کہ آپ میرے دوست ہیں تو پھر آپ وہ اختر کے ساتھ نہیں پھر آپ بات کریں گے. سمینہ سے بات نہیں کرنی. اگر سمینہ سے بات کرو مجھ گے سے تو نہ کرو. یہ نہیں ہوتا دو ملکوں میں. اب طالبان، ان کی کتنی مدد کی. جب پہلی مرتبہ ملا عمر نے قبضہ کیا تو 3 ملک صرف ان کو تسلیم کرتے تھے، پاکستان، اور پاکستان کی وجہ سے یو اے ای اور سعودی عربیہ. اور ان کی تمام جتنی ان کی وجہ سے پاکستان کو جتنا برا بھلا کہا گیا دنیا بھر میں. اچھا، ہم دونوں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان بھی ہیں، اور ہمارے جب طالبان ان دنوں اقتدار تھے تو بہت محبان وطن اور محبان اسلام ہمیں بتاتے تھے کہ صاحب، ملا عمر صاحب کے زمانے میں طالبان کی بدولت افغانستان میں تو اسلام کا عظیم زمانہ یاد آ گیا ہے جب مدینہ سے سونا اچھالتی ہوئی کوئی خاتون مکہ پہنچ سکتی اور کوئی ہاتھ نہیں لگائے. ہم ہی کہتے تھے. انہی طالبان کے ساتھ آج کل ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ بالکل ہی سر. تو آپ اس پہ توجہ دیے نا. ڈریگنز ڈان پہ پہنچ گئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے، ٹائمز چینج ویلیوز چینج. ملکوں کے، قوموں کے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ مفادات فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کس ملک کے کتنا قریب ہیں. اب ٹرمپ جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر کاروباری شخص ہے. کاروباری شخص جو ہے وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے جنگوں کے خلاف ہوتا ہے. تو پروفٹ لاس میں دیکھ رہے ہوتے کہ ہیں بھائی ہر چیز کو. اگر جنگ ہوگی تو منڈی میں مندی ہوگی، کوئی خریدار نہیں ہوگا، کوئی سودے نہیں ہو رہے ہوں گے، نقصان ہوگا.
نقصان ہوگا تو وہ بنیادی طور پر دنیا کے روبرو یا تاریخ کے لیے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا کا سپر طاقت ہوتے ہوئے، سب سے بڑا طاقتور ترین ملک کا سربراہ ہوتے ہوئے اس شخص نے جنگیں ختم کروا دی، جو خود بھی وہ بہت دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، اور وہ خود بھی کافی شوق ہے یہ بات کرنے جہاں کا۔ تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں تو گنتی رکھتا ہوں، اکثر کرتا رہتا ہوں، میرے اپنے حساب سے ابھی تک جتنی میں نے گنتی کی ہے وہ 55 مرتبہ یہ بات دہرا، مطلب 50 بھی نہیں، اس سے بھی ہاں جی 55 5 ٹائم۔ اب ابھی جو ہے اس نے جب یہ دیکھا، اچھا اس سب کے باوجود، اس کے آئیڈیل کے باوجود ہمیں یہ بھی بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت خود پسند شخص بھی ہے اور خوش آمد پسند بھی ہے۔ اسی لیے تو لاسٹ ویک اس کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی اس کا نام تھا نو کنگ، یعنی کہ تم بادشاہ نہیں ہو، تم صدر ہو، اپنی اوقات میں رہو، بادشاہ مت بنو۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ٹرمپ جو ہے وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ کنگ ہے، اور ایک بادشاہ کی طرح اس کی مدح سرائی ہونا چاہیے، اسے قصیدہ گو افراد کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ مئی میں ہوئی تھی وہ بالآخر اس طرف رخ کر رہی تھی جہاں پر یہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی، سر اسی چیز کو اور خدا نخواستہ اگر یہ جنگ ایٹمی صورتحال اختیار کر لیتی تو اس میں اس خطے کا تو جو برا حال ہوتا سو ہوتا، ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں بھی بہت تباہی پھیلتی، وہ تابکاری اثرات ہوتے پاکستان بھی ہیں، نا ونڈ فیکٹر ہوتا ہے، یہ ایک یعنی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جسے سوچتے ہوئے بھی، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور جس کی تفصیلات کا، ممکنہ تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ بہرحال اس جنگ کو ٹرمپ نے رکوایا ہے۔ 9 مئی کی رات کو اس کا نائب صدر، اس کا وزیر خارجہ، اس کا وہ نیشنل سیکورٹی امور کا ہے، بھی اتفاق سے وزیر خارجہ ہی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ جن کا نام منظر عام پر نہیں آئے، وہ ٹیلی فون گھماتے رہے اپنے اپنے کانٹیکٹس، تو ایک پریشر بہرحال بلڈ ہوا۔ اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ میاں بھائی کی ٹانگ اونچی والا ایک محاورہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے تھے 7 مئی کی صبح کہ صاحب ہمارے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، ہم نے اس کا جواب، پہلگام نے، ہم میں اس کی جو سورسز ان کی نگاہ میں بہاولپور، مظفر آباد اور مرید کے، یہاں پر جو بیسز تھے وہاں پہ ہم نے میزائل پھینک کے تو ہم نے اپنا حساب برابر کر لیا ہے، سو فار اس دا وار از اوور۔ رائٹ، تو وہ دنیا کے آگے کہانی یہ بیچ رہے تھے کہ 7 مئی کے بعد جو جنگ جاری ہے تو اس کی وجہ اب پاکستان ہے، ہم نے تو حساب برابر کر لیا بھئی، ہم نے تو آپ کی کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے، بھارت کا یہ دعویٰ تھا، ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں، ان کی پناہ گاہوں، ان کے مراکز پر حملہ کیا، تو ہمارا تو حساب برابر ہو گیا۔ اب یہ دعویٰ کرنے کے بعد ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پر جنگ بند کی ہے، جبکہ ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ ہاں جی ٹرمپ نہیں کروائی، نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس کی وجہ سے اب اگر ان کو امن پرائز ملنا ہے تو ہم نے باقاعدہ خط بھی لکھ دیا، ہم نے آئی گیس نامینیشن بھی دی تھی سر ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ چڑھ گیا،
اور وہ پھر بار بار دہراتا رہا کہ مودی از مائی فرینڈ بٹ یو نو، اور یہ اس نے پھر بتایا یہ 70 کا فگر کہ 7 جہاز 7 جہاز 7 جہاز 7 جہاز. فرض کرو ہم نے 15 بھی گرائے ہوتے اور اگر صرف ہم دعویٰ کر رہے ہوتے تو ہماری شاید بات دنیا اس کو سنجیدگی سے نہ لیتی کہ یہ تو ایک فریق ہے. ہمیں تو کسی نے لیکن لوگ یہ کہتے کہ یار نہیں، یہ تو امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے بھائی، ان کے پاس پوری دنیا پہ نگاہ رکھنے والا ادارہ ہے، ناسا ہے، ان کے سیٹلائٹس ہیں، تو یقیناً ان کو پتہ ہوگا کہ بھی کتنے طیارے کہاں سے اڑے اور کہاں سے گرے اور کس نے مارے. اینی وے، تو اس کے ساتھ ہی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے باوجود آپ کو یہ بھی نگاہ رکھنی ہوگی کہ مودی نے براہ راست کبھی بھی جواب نہیں دیا، ریئیکٹ کیا نہیں کیا. نے کہا ٹھیک ہے چل کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے امریکہ جو اشیاء جاتی ہیں، یعنی امریکہ سب سے بڑا امپورٹر ہے بھارت میں بنی ہوئی اشیاء کا. تو بھارت کی معیشت کا پورا ایک حوالے سے ایک بہت بڑا چنک، بڑا میجر چنک جو ہے وہ امریکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ٹرمپ کا یہ تھا کہ یار آپ کی تو ہم چیزیں خریدتے ہیں اور اتنے سستے داموں خریدتے ہیں، آپ بھی ہماری چیزیں خریدیں. اس میں اب ان کا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ امریکہ سے ان کے پاس لینے کے لیے 2-3 اشیاء ہیں، یا تو وہ ان کا فوجی سامان خریدیں. اب سرد جنگ کے دنوں سے بھارت کا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ سارا روس سے آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک دم سے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں شفٹ ہونا کوئی اتنا آسان نہیں. دوسرا جو بنیادی مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جب یوکرین پر حملہ کیا روس نے، تو بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ جی روس سے تیل پر پابندیاں اقتصادی لگا دی، لیکن چین اور بھارت یہ روس سے خریدتے تھے. اب روس 1 اسٹیپ فارورڈ چلا گیا. آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری، میں بھارت کی نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری وہ یہی جو امبانی فیملی ہے جن کی مشہور شادیاں ہوتی ہیں، یہ امبانی فیملیز جو ہیں یہ ان کی بنائی ہوئی ہے جام نگر میں، گجرات میں، جو سر آئی گیس ان کا ہوم ٹاؤن بھی ہے، آئی ایم ناٹ رانگ، وہیں پر ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی. تو وہ جام نگر جو ہے وہ وہاں پہ، تو سر وہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے. اچھا، وہیں پہ بھارت کی سرکاری ریفائنری بھی ہے، وہاں پہ روس کی لگائی ہوئی ریفائنری بھی ہے. اب یہ ہے کہ بھارت نے کیا کیا کہ روس سے تیل لے کر، تو پھر یہ کرتا تھا کہ اس تیل کو وہ اس میں سے پہلے ڈیزل نکالتا تھا، پھر وہ پیوریفائی کر کے تو اس کو میڈ ان انڈیا کر کے یورپ بھی بھیج رہا تھا، کیونکہ سستے داموں مل رہا تھا اس کو، اور وہ سستے داموں میں سارا کچھ کر کے، اور ان کے اپنے ہاں بھی ایک کرائسس نہیں ہوا. ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں روس اور یوکرین کی جنگ بند کروانے میں اس لیے ناکام ہو رہا ہوں کہ روس جو ہے وہ جو یوکرین کے اوپر مسلط کردہ جنگ ہے اس کو وہ فائنینس ہی اس تیل سے کر رہا ہے جو وہ چین اور روس کو بیچ رہا ہے، انڈیا کو بیچ رہا ہے. تو اس نے انڈیا کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ روکے. انہوں نے کہا یار اب کیا کریں، ایک تو ہمارے ہاں اپنے صارف ہے، کنزیومر ہیں، ہمیں اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، دوسرا ظاہر ہے یہ پیسہ کما رہے تھے بھائی، یہ بزنس کر رہے تھے دھڑا دھڑ، لیکن ان کو دوسرا بزنس بھی چاہیے تھا. تیسری بات یہ ہے کہ خود ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یہ چین کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، نمبر 1 ملک ہے جو چین سے اشیاء خریدتا ہے. ٹھیک، تو چین پہ ڈپینڈنس اتنی،
اور دوسری طرف یہ کہ بڑے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے کہ بھارت کو چین کے مقابلے کی قوت بنایا جائے امریکہ وغیرہ کی مدد سے. تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہوگی تھی. انڈیا کے لیے تو سر ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ہے. تو اس کی وجہ سے جب مودی نے نہیں وہ اس کا کیا تو ظاہر ہے بادشاہ سلامت جو ہے وہ چڑھ کر وہ بار بار کرتے رہے. لیکن دریں اثنا مذاکرات جاری تھے. اس کے بعد اس نے اپنا سفیر وہاں پہ مقرر کیا جارج یو گور، جو کچھ دن پہلے بھارت گیا ہے. اور وہ ظاہر ہے وزیر اعظم سے بھی ملا ہوگا مودی سے اور باقی لوگوں سے بھی ملا ہوگا. تو کچھ اقامات ہوئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے اس سے کچھ بریک تھرو کا آغاز ہوا ہے. اس کے بعد ہی یہ ہے کہ دیوالی کا وہ تہوار آ گیا. تو وہاں سے جب بھارت سے کچھ تقریباً آئے کہ یار ذرا ہمیں کچھ موقع دیں تاکہ ہم الٹرنیٹ ارینجمنٹس کر لیں، تو پھر ہم روس کے ساتھ آہستہ آہستہ. تو پھر یہ ہے کہ ٹرمپ نے دیوالی کا فنکشن کیا وائٹ ہاؤس میں، جہاں پر اس کا ایف بی آئی کا جو ہیڈ ہے ہندو اوریجن کا کاش پٹیل بھی تھا، تلسی گیبٹ بھی تھی، انڈیا کا سفیر بھی تھا اور انڈین سفارت خانے کے لوگ بھی تھے، اور امریکہ میں مقیم کئی نمایاں بھارتی ہندو بھی وہاں پہ. اسی لیے وہ جو اس نے تقریر کی اس میں ٹرمپ نے دو باتیں کہیں. ایک تو اس نے کہا کہ میں نے تمہاری جنگ رکوائی تھی، دوسرا یہ کہ آئندہ میں نے ابھی میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، میں نے مبارکباد دی ہے، تو آئندہ نہ ہو. اور پھر اس نے یہ کہا ایک فقرہ بہت امپورٹنٹ تھا، وہ یہ کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا روس کے ساتھ، تو اس کو ٹائم لگے گا، لیکن مجھے مودی نے یقین دلایا کہ اب ہم روس سے تیل نہیں خریدیں گے. یس، اس بیان کی انہوں نے تردید کر دی بڑے مختصر لفظوں میں کہ جی ہم نے ایسی بات نہیں کی. لیکن حقائق اس کے برعکس یہ ہیں کہ انہوں نے یہ اسی جام نگر والی جو اڈانی یہ ان کی امبانیز کی جو ہے وہ ریفائنری، اس نے عراق اور اپنا قطر ان کو تیل کا آرڈر کیا، اور مزید میرا خیال ہے کہ اب وہ ارامکو سے بھی رجوع کر رہے ہیں، سعودی عرب سے، سعودی ارامکو. اور دریسنا امریکہ بھی کہہ رہا ہے کبھی ہم آپ کو کروڑ دینے کو تیار ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے عوض یہ حاصل یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈ ہے اس میں دیکھیے کہ ہماری جو اشیاء وہاں جاتی ہیں ان پہ ڈیوٹی ہے 19%، اور بھارت کا اگر امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہو گیا تو پھر بات ہو رہی ہے کہ بھارت سے وہاں جو اشیاء جائیں گی ان پہ 16 سے 18% ٹیکس ہوگا. تو ایک قسم کی فیور ہوگی ہمارے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر طباعی معاہدہ ہو گیا تو پھر اگر تجارتی معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے میں یہ بھی شامل ہوگا کہ بھارت کو یہ نیوی کے ذریعے اس کے جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر سرویلانس کے کہ وہ دور تک دیکھ کے تو بتا سکیں دشمن کہاں ہے، وہ جاسوسی کے حالات وہ دے سکیں لیٹسٹ. اور کچھ انجن جو ہیں وہ جدید یعنی فائٹر طیاروں کے وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ دیکھیے چین کا تو روس سے بہت دوستی ہے، تو چین نے بھی کل کیونکہ امریکہ نے پرسوں وہ پابندی لگا دی ہے نا 2 روسی کمپنیوں پر، روسونیف اور لوکوائل، ان دونوں پہ جو بھی ان کے ساتھ دھندا کرے گا ان کے ساتھ ہم نہیں کریں گے. رائٹ. تو چین نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ تھینک یو ویری مچ، ہمیں بھی نہیں آپ کی سروسز کی ضرورت اب. تو چین اگر اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ بھی ایک اسٹیپ لے رہے ہیں، وہ اسٹیپ فارورڈ یعنی اسٹیپ بیک کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے بھی
امریکہ اپنی چیزیں بیچنی ہے. ابھی چین کو ایک ایج ہے بیکاز آف چپس. اس وجہ سے وہ چونکہ اگر چین جو ہے وہ بالکل ہی قطع تعلق ہو جائے تو امریکہ کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اور جو یہ ایک دم سے جم کر کے بہت تیزی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں, اس کا بٹا بیٹھ جائے گا. سر وہی جو ہم کافی دفعہ ان چپس کا ذکر کر چکے ہیں, مائکرو چپس کا. تو اس لیے اس نے چین کی تو پبلکلی اتنی بے عزتی نہیں کی جتنی انڈیا کی کرتا رہا یا چھیڑ چھاڑ کرتا رہا, کیونکہ ساتھ ہی ہمیشہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ, ویری نائس فرینڈ, ویری نائس فرینڈ. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صورتحال اتنی بہتری کی جانب جا رہی تھی تو مودی صاحب جو ہیں وہ ملیشیا کیوں نہیں پہنچے؟ وہاں پر آسیان کا ایک بڑی سمٹ ہو رہی ہے, غالباً ان کی کوئی برسی ہے, کوئی بڑی اینیورسری ہے, جس میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ چینی صدر کو بھی بلا رکھا ہے, جاپان کی وزیر اعظم کو بھی شاید بلا رکھا ہے, اور مودی صاحب واز انوائٹڈ ایز ویل. مودی نے انور ابراہیم کو کہا فون کر کے کہ جمعرات کی صبح یا بدھ کی رات کہ یار وہ ہمارے ہاں دیوالی کا تہوار لمبا چلتا ہے, ابھی وہ چل رہا ہے تو میں آ نہیں پاؤں گا, لیکن میں جو ہوں وہ اس کے ذریعے زوم وغیرہ کے ذریعے جوائن کر لوں گا ڈیجیٹل. اب اس کا وہاں پہ مذاق تو بہت اڑا رہے ہیں کانگریس والے, اور ویسے بھی لگ رہا ہے کہ جیسے مودی صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ سے, ایک تو یہ گیا کہ اس نے ٹرمپ نے کہا جال میں نہیں تن ملنا ہمارے نقطہ نظر سے اگر سوچے تو. دوسرے یہ کہہ رہے ہیں جو اس کے مخالفین وہاں پہ ہیں کانگریس وغیرہ کے, وہ ڈر گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے کوالالمپور جانے کی نہ جانے کی وجہ جو ہے وہ دیوالی کا تہوار نہیں ہے بلکہ بہار کے الیکشن ہے جو اب آئی گیس سر آنے ہی والے ہیں اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں. 4 تاریخ کو پہلا دور ہوگا یا 6 کو 4 یا 6 کو, دوسرا مرحلہ جو ہے 11 کو ہے, اور 14 کو انتخابات ہیں. تو سر ان الیکشنز کے آس پاس ہم کوئی اگر ان الیکشنز کے آس پاس اگر وہ وہاں چلا جاتا تو اس کے مخالفین کہتے کہ دیکھا اتنی بے عزتی کروا کر ٹرمپ سے ملنے شروع کیا اور کیا حاصل کیا. تو وہ 1 سیٹ بھی نہ شاید جیت پاتا بی جے پی کے الیکشن میں. اس کے آلریڈی پہلے ہی بہار کے الیکشن میں جو ہیں برے حال ہیں. تو مودی نے کھچر پن کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ چالاکی سے کام لیا ہے کہ یار یہ بہار کا معاملہ بھی حل ہونے دو, مین وائل جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں ٹریڈ ڈیل کے بارے میں وہ بھی ذرا فائن ٹیون ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے, ملاقات کر لیں گے. لیکن سر بہار الیکشنز کے قریب ہم کوئی میجر کوئی ایکٹیویٹی انڈیا کی طرف سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب صرف وار یا آپریشن دیکھیے خالی وار ہی نہیں ایکسپیکٹ ہوتی, آلریڈی انڈیا از ایکسٹریملی اگریسو اباؤٹ یو. متوکل افغان وزیر خارجہ کا وہاں بلائے جانا, 6 دن رہنا, دیوبند جانا, اور پھر اس کے بعد سے ایک معاہدہ کرنا جس میں پاکستان کے دریائی کی طرف آنے والے دریائی پانی کو روکنے کے طویل منصوبے بھی شامل ہیں. تو یہ سارا یہ بات تو ثابت کر رہا ہے کہ بھارت نے بقول ان کے انہوں نے کہا تھا کہ آپریشن سندور میں صرف پاز ہوا ہے تو وہ جاری رکھا we can expect something. تو ان کا ہمارے ساتھ مخاصمانہ رویہ تو جاری ہے. تو اب یہ براہ راست جنگ کی صورت اختیار کرتا ہے یا دباؤ تک ہی رہتا ہے دونوں طرف سے, بٹ ان دونوں صورتوں میں یہ نو وار نو پیس کی سچویشن تو بعض اوقات جنگ سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے نا, کہ وہ انسیکیورٹی کو تو سسٹین رکھتی ہے. تو دیٹ انسیکیورٹی از دیئر, اور وہ ابھی آئی گیس سر کچھ ٹائم ابھی رہے گی بھی, ہمیں ابھی فار شور نہیں بتا سکتے ریزلٹس. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں ابھی کوئی کمی آنے والی ہے. مجھے کوئی فوری دنوں میں تو کمی آتی نظر نہیں آ رہی ہے. کم از کم
نریندر مودی کے وزارت عظمیٰ پر بیٹھے. اور سر یہ بہار الیکشنز تک بھی ابھی تو مطلب تھوڑے ہی دن رہ گئے ان میں. بہار الیکشن از اٹس ون تھنگ. امپورٹنٹ فیکٹر, بٹ نریندر مودی تو بھی کافی عرصے کے لیے ہے نا. رائٹ. اس لیے اس سے بات وہی ختم ہوتی ہے کہ یو ایس انڈیا ہو یا یو ایس پاکستان ہو, جسٹ بیکاز انڈیا پاکستان کی آپس میں رائیولری ہے ڈزنٹ مین کہ یو ایس کسی ایک کی سائڈ لے گا, اور وہ بھی اتنا اوپنلی, بیکاز ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے نہیں ہوتے. ایسے نہیں ہوتے. اور امریکہ دیکھیے آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ بھارت بہرحال 1 بلین سے زیادہ کا ملک ہے, وہاں پہ بھی ان کو منڈی درکار ہے. پاکستان کی اپنی اہمیت ہے, ہم کیوں اپنے آپ کو امبیرسنگ محسوس کریں. وی آر اونلی نیوکلیئر مسلم کنٹری. ہم سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا راستہ ہے. سملرلی مڈل ایسٹ کی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی ہے امپورٹنٹ رول ٹو پلے. غزہ میں صورتحال کو اسٹیبلائز کرنا اور اس طرح اور بہت ساری باتیں. تو وی ہیو آور اون ریلیونس فار امریکہ. وائی شوڈ وی کمپیئر آور سیلوز. بھارت امریکہ کی نگاہوں میں زیادہ خوبصورت ہے یہاں میں. ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے, اپنے اپنے پرسپیکٹو میں, ان اے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. لیکن صرف بات وہی کہ اسٹریٹجک امپورٹنس ہماری بھی اپنی ہے پاکستان کی. ہماری سب سے بڑی بات یہ, لک ایٹ یور جیوگرافی. ہمیں قدرت نے جغرافیکلی اس طرح پلیس کیا ہے کہ we're surrounded. ارد گرد ہمارے ایک طرف ہمارے سینٹرل ایشیا ہے, ایک طرف افغانستان اور جنوبی چائنا, افغانستان سے ہی ہے نا, ساتھ چائنا ہے, ادھر بھارت ہے, تو نیچے سمندر ہے, تو سیدھا مڈل ایسٹ تک لے جاتا ہے. تو جیوگرافکلی بھی ہم سے, اور بلوچستان کنیکٹس ود ایران, یو نو, سو وی آر geographically very well placed country. So why اس کو حوالے سے دیکھیں تو probably in pure strategic and defense terms we in certain respect Pakistan can be more important country for US than India. India کے ساتھ primarily its business اینڈ دین لانگ ٹرم کو چائنا کے ساتھ گڑبڑ. لیکن پاکستان کے حوالے سے تو مڈل ایسٹ بھی آ جائے گا, چین بھی آ جائے گا, سینٹرل ایشیا بھی آ جائے گا, افغانستان بھی آ جائے گا. دیٹس ٹرو سر. بٹ سر وہی بات ان دی اینڈ کہ ابھی بھی جو یہ انسیکیورٹی کا ماحول ہے انڈیا کے ساتھ, یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ افغانستان کے ساتھ بھی. یس, بیکاز ہم تو آئی تھنک 2 فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں اس وقت. بدقسمتی سے. یس, بٹ سر بہت ہی عجیب وقت ہے جو ابھی چل رہا ہے. پتہ نہیں World War 3 ہے یہ شاید. ارے بھائی اللہ محفوظ رکھے. شبھ بولے. لیٹس سی سر, لیٹس سی. اب نیکسٹ ویک تک کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا ہمیں بھی. ناظرین, بات وہی ہے کہ پاکستان اس وقت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ضرور ہے, لیکن وہ 2 فرنٹس پر لڑ رہا ہے, انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ. اور بات وہی ہے کہ جب ہم ایک جنگ کے حال میں رہ رہے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آخر پھر ہمیں آگے اور کتنا لڑنا پڑے گا. لیکن حالات ایسے ہی ہیں کہ ابھی لڑائی جاری رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.